ایاز صاحب، کل آپ نے اپنے کالم میں اعتراف کیا تھا کہ معاملات خراب ہونے سے پہلے 3 سال تک خان صاحب کے حالات حق میں تھے، تو اس دوران بھی انہوں نے فیصلے درست نہیں کیے. آپ نے ان کی ناکامیوں کی نشاندہی کی تھی اپنے کالم میں. اب اقتدار سے نکلنے کے بعد آپ کو لگتا ہے خان صاحب ٹھیک سیاسی فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی ترجیحات درست سمت میں ہیں؟ آپ کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جی کہ دونوں کو آپ نے بالکل ایک ہی لیول پہ لے آئے ہیں. حکومت کو بھی جنہوں نے نکالا ان کو بھی اور عمران خان کو بھی ایک ہی آپس میں لے آئے بہت خوبصورتی سے کہ سیاستدان. اور نکالنے والے کون تھے اس میدان میں؟ اب وہ یزید کی میں تشبیہ تو نہیں دوں گا، پر میں کہوں کرنے والے کون تھے اور نکالے گئے کون؟ تو کچھ کرنا ہے تو کچھ کہنا ہے تو جنہوں نے نکالا، اچھا، جن پہ لیبل لگتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا، ان کی بات آپ کریں. وہ بات نہیں کر، سیاستدان ایسے کر رہے ہیں. اور بھائی سیاستدان وہ جو ہے، جو عمران خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. بدبختی یہ ہے کہ عوام جو ہے گمراہ کن ہے. عوام جس کو شعور کا سرٹیفکیٹ ہمارے حضرت دیا کرتے تھے، وہ جو ہے حکومت والوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور عوام جو ہے جوک در جوک عمران خان کے جلسوں میں جا رہی ہے. تو علاج تو آپ کو عوام کا کرنا چاہیے. اوکے بھائی ٹھیک ہو جاؤ، اپنی سوچ کی سمت جو ہے وہ درست کر لو. یہ کیوں خان کی باتوں میں آ رہے ہو؟ کیوں وہ کال دیتا ہے تو اس کے جلسوں میں آ رہے ہیں؟ کل یہاں پہ کہا گیا فتح جنگ، اور فتح جنگ کا پوچھ لیں، رگڑ رگڑ کے وہاں اکٹھے تھوڑے سے کیے تھے، آدھا میدان خالی تھا. لیکن آپ لوگ وہ جو پنجابی کا لفظ سے ڈاڈے ہیں، آپ بھی ڈاڈی ہیں، اور بھی ہمارے دو جو مرضی ہے کہہ دیں آپ کو کون ٹوکنے والا یہاں؟ اور عوام کو خوشخبری تو بتائیں. وہ جو آپ عوام کے دکھ میں آپ کا نہیں کہتا پر، اور ہمارے غم میں نڈھال ہو رہے ہوتے تھے، مہنگائی مہنگائی. وہ آٹا کہاں پہنچ گیا لاہور شہر میں؟ سلمان صاحب نے آج میٹنگ کی ہے تو اس میٹنگ سب سے پہلا سوال سلمان صاحب نے مہنگائی کا وہ جو کیا. بند وہاں پہ اور یہاں پہ نڈھال عوام کے درد میں یہ ہو گیا ہے. وہ آٹا کہاں پہنچ گیا ہے؟ اور یہ جو فارمی چکن ہوتا ہے وہ ویسے کھانے کے قابل نہیں ہوتی، اس کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے؟ وہ بون لیس چکن کا. اور وہ جو عوام کو ریلیف، میں تو غالباً آپ بھی شاید ہو گئے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ، اگر یہ بات آپ سے کچھ ہو نہیں رہی، روزانہ کی بنیاد پہ وزیراعظم صاحب جو ہیں کوئی نہ کوئی تقریب فیتا کاٹ رہے ہیں. اور کام شروع کرو کوئی. اب تک آپ کو سخت معاشی اقدام لے لینے چاہیے تھے. یہ جو ہے چکن کا گوشت کہاں ہے؟ وہ چکن کا کاروبار میں ملوث مطلب کون کرتے ہیں؟ مجھے ساری معلومات نہیں ہیں، لیکن آپ جو ہیں باخبر ہیں، ہمارے باقی دوست باخبر ہیں. اور یہ مرغیوں کا کاروبار کرتا کون ہے؟ ہر کاروبار تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ کون سا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے؟ اور ایک ہوتا تھا سرمایہ دارانہ نظام، وہ جو ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا 22 فیملیز ہیں. اور یہ پاکستان میں انوکھا ہوا ہے، سرمایہ بھی ہمارا، سیاسی طاقت بھی ہماری، پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہماری، حکومتیں الٹانا بھی ہمارا. اور پھر کہا اچھا دونوں کے سمت ٹھیک نہیں ہے تو کس کا درست؟ وہ ان کو تو نکالا ہے آپ نے، ان سے تو آپ پوچھے ہی نہیں. یہ تو وار پاتھ پہ ہیں، کہہ رہے ہیں کیوں ہیں اور الیکشن کرائیں، اور ان کا کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں، کال ہے. اب تھرتھلی لگی ہوئی ہے کہ وہ کال دیں گے تو لوگ آئیں گے وہاں پہ. تو کیا کریں؟ حکومت ان سے چل نہیں رہی، بالکل نہیں چل رہی. اچھا وہ جو والد صاحب جس کا جو وزیر اعظم صاحب ہیں، مطلب آج آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آج آپ کا دیدار ہوا ہے، درشن ہوا ہے. اور وہاں پہ کتنا ٹولہ تھا. اور انہوں نے آج کہا کیا آپ سے؟ ہمیں تو آپ آئے نا بتائیں کہ وہ نور کا آپ لے کر آئی ہیں سودا، وہاں پہ سن کے، وہاں پہ باتیں، وہاں پہ ہوا. یہ انہوں نے کہا کہ مرغی کی قیمت کیسے نیچے جائے گی. انہوں نے کہا 48 گھنٹوں میں آپ کو 48 گھنٹوں میں، کل وہ میں نے وہ غلط چینی کہہ دیا تھا، آٹا کی نیچے نہیں آئے گی تو کپڑے بیچ دوں گا. تو 48 گھنٹے میں مزید کیا بیچیں گے؟ کیونکہ کپڑے تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں بیچ دوں گا. تو اس میں وہ ہے. اور آپ
کی داد دینی چاہیے. آپ پر امید بیٹھی ہے یہاں پہ کیونکہ آج وہ آپ آئی ہیں, آج یہ ہمارے لیے خوش قسمت. اور ان سے چل نیری کل بھی کہا تھا یہ جھک مارنی تھی تو کیوں ماری آپ نے, یہ آپ سے چل جو نہیں رہا. کیسز ختم کرنے ہیں, کیا کرنے ہیں, سزائیں جو ہیں وہ ہٹ نہیں رہی. اور یہ آج عمران خان نے کہا, اب عمران خان کی باتیں ہم کیا کوٹ کریں بھائی, کہ یہ کابینہ ایک پاکستان کی عجیب کابینہ ہے کہ جس سے اکثریت سے زیادہ لوگ ضمانتوں پہ ہیں. فلانی ضمانت منی لانڈرنگ. اور یہ کسی ملک میں ہوتا نا, اچھا آپ کہتے ہیں جمہوریت کا حسن, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے, کسی اور ملک میں یہ ہوتا, اتنے لوگوں کو یہ ضمانتوں پہ ہوتا تو مطلب ڈھنڈورا کے ہنس مخول ہوتا. آپ کہہ رہی ہیں کہ کیفیت ایسی ہے, اور یہ سرکس لگا ہوا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کیفیت ایسی, یہ مذاق ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ جب یہ لوگ ان کے جاتے ہیں وہ آوازیں کیوں کستے ہیں, یہ چور چور کیوں کستے ہیں, اس کا آپ مجھے بتا دیں. کوئی دواخانہ مجھے لاہور کا بتا دیں کہ اس کا علاج کیا ہے, کہ یہ آئے یا مصدق ملک آئے یا ہماری ہردل عزیز وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب جو ہیں وہ آئیں اور آوازیں نہ لگیں. اس کا کوئی چورن آپ بتا دیں, کوئی حکیم صاحب ہیں لاہور کے, کہ آپ عوام کو دے دیں کہ بھائی دیکھیں جو بھی ہو, آپ نے آوازیں نہیں کسنی. یہ جو چور کا جو آپ کہہ رہی ہیں یہ نہیں کہنا, اس سے ماحول خراب ہو رہا ہے. بقول آپ کے تناؤ بڑھ رہا ہے. وہ تناؤ کیا بڑھ رہا ہے, لوگوں کی ایک تو وہ چینی اور آٹے اور اس کی دیکھ کے کیفیت نہیں رہی. یہ اور بات ہے کہ اب عوام کا دکھ جو ہے نڈھال ہونے والے, وہ تو آج وہاں پہ جلسے میں بھی کہا گیا کہ ہمارے ہاں جب ٹماٹر 4 روپے زیادہ بڑھتا تھا تو پہنچ جاتے تھے مائک لے کے یہ میڈیا والے, ہاں جی بتائیں کیا ہے, بتائیں کیا ہو گیا اس میں. اور شام کو جو ہمیں تبصرے سننے پڑتے تھے اوے عوام کے ساتھ کیا. اب وہ مائک کہاں گئے ہیں, وہ اب کہاں گئے وہ مائک. صاحب یہ تو آپ جسٹیفائی کریں نا کہ 3 مہینے تک انہوں نے کہا تھا ہمیں کام کرنے دیا جائے, اس کے بعد ہم جو ہے نا جواب دہ ہوں گے.